الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، راہ راست چینل کی وساطت سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے رحم دلی کا جذبہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کو دیگر تمام مخلوق سے ممتاز حیثیت عطا فرمائی اور اس کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ اگر ہم ان تمام خوبیوں کا احاطہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو سب سے بڑی خوبی رکھی ہے وہ اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ رحم دلی ہے۔ رحم کا وہ جذبہ ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ سامعین و ناظرین، رحماء بینہم، ان کی آپس کی جو کیفیت ہے، ان کے جو دل کے جذبات ہیں ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پر اشارہ فرمایا ہے کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اخوت کے جذبے سے ان کے دل لبریز ہیں اور اخوت کی لڑی میں وہ سب موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ انسان کے اندر اگر رحم کا جذبہ نہ ہو تو انسان میں اور وحشی درندوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ رحم دلی کا جذبہ ہے جو انسان کو دیگر وحوش و طیور اور درندوں سے ممتاز کر کے اشرف و افضل درجہ عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین ناظرین، یہ رحم کا جذبہ کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جب نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلی سورہ فاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے دو ممتاز اسماء حسنہ، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ سامعین و ناظرین، جب انسان کسی کی فرما برداری میں آ جائے، کسی کی تابع داری میں آ جائے، جب انسان کسی کی بندگی میں آ جائے تو پھر اس کی صفات کا اس پر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال انسان کے ساتھ ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کی تابع داری کرتا ہے، جب اس کی فرما برداری کرتا ہے، جب اس کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے تو اس پر بھی وہ جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ انسان دو جذبات کا مجموعہ ہے، ایک رحم دلی کا، ایک شقاوت کا، ایک شقاوت قلبی اور ایک رحم دلی۔ یہی دو جذبات ہیں جو مختلف انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے
ایک شعر ہے بہت خوب، بلکہ یہ حدیث پاک کا ترجمہ بھی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والوں تم پر رحم کرے گا۔ اس کے بارے میں کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے اپنے بچے کو لپٹایا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تم اس پر رحم کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ہاں میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بچے پر رحم کرتے ہو تو خدا تم پر رحم کرے گا، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نواسے کا بوسہ لے رہے تھے، تو آپ کے پاس ہی اقرع بن حابس، جو کہ ایک بڑا درشت خو بدو تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے آپ کو حضرت حسن علیہ السلام کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا، تو آپ اپنے نواسے کا بوسہ لے رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح ایک اور بدو نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچوں کو چومتے ہوئے جب دیکھا تو کہنے لگا کہ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے کہ خدا نے جب تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو اس میں میرا کیا زور ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم پر کس قدر تلقین فرمائی ہے اور رحم کو کتنی اہمیت آپ نے دی ہے۔ سامعین محترم، رحم ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، کسی کے درد کو محسوس کر کے، جب اس کے اپنے دل میں درد کی کیفیت پیدا ہو، جب ترس کے جذبات پیدا ہوں، جب کسی کی تکلیف دیکھ کر کسی انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں اور پھر وہ چاہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی احسان کروں، میں اس کی تکلیف کو رفع کروں، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو اس پر رحم آ گیا۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، یہ تو بھائیوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کرنے کا حکم دیا ہے، اور رحم دلی کے جذبات سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو، یہ جائز عمل ہے، تو فرمایا اس وقت بھی کوشش کرو کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اس سے زیادہ رحم دلی کی اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر ترس آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا بھی تم پر رحم کرتا ہے۔ یہ رحم کا جو کینوس ہے، یہ صرف انسانیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام جانور بھی شامل ہیں۔ اس لیے جو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، اس میں قید نہیں لگائی کسی انسان کی، مسلمان کی، کسی کلمہ گو کی، نہ کسی جانور کی، بلکہ اس میں تمام اللہ کی مخلوق آ جاتی ہے۔ جس مخلوق کے بارے میں بھی انسان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کو کھینچ کر اس کے لیے لے کر آئے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جو پاک باز تھی، جو نیکوکار تھی، وہ صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر مارا اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، تو اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس کے برعکس ایک ایسی عورت جو بدکارہ تھی، جو نیکوکار بھی نہیں تھی،
پاک باز بھی نہیں تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. معزز سامعین و ناظرین، یہ رحم کا جذبہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا. سرکار نے فرمایا یہ وہی ایک حصہ ہے رحم کا کہ گھوڑا اپنے بچے پر اس وجہ سے پاؤں نہیں رکھتا کہ میرے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو. یہی رحم ہے، اسی کو رحم دلی کہتے ہیں. سامعین محترم، ایک رحم دل معاشرہ، ایک پاک باز معاشرہ، مستحکم معاشرہ افراد سے بنتا ہے، پاک باز افراد سے، اور رحم دل معاشرہ رحم دل انسانوں سے بنے گا. آئیے عہد کریں اس ماہ مبارک میں کہ ہم اپنے دلوں کو رحم سے بھریں، ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوں. ہم دوسروں کی مدد کریں رحم کے جذبے سے، دوسروں کے کام آئیں رحم کے جذبے سے. کسی کی تکلیف پر اپنے دل میں درد محسوس کرنا یہ بھی رحم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری معاشرے پر، ہماری قوم پر، اس امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.